اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں قلوب کی اقسام اور حیات قلبی کے اثرات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑنے سے قلوب کو ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے جو دنیا و آخرت میں انسان کے لیے نفع بخشی اور کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 190 میں، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ یعنی مال و دولت دنیا اور اسباب حیات پس مرگ انسان کو ایک رتی برابر بھی نفع نہیں دیں گے، بلکہ یہ مال و دولت تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے کام وہی آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اللہ کے دین پر خرچ کیا ہوگا یا صدقہ و خیرات اور نیکی کے کاموں میں لگایا ہوگا۔ اسی طرح اولاد بھی نفع نہیں دے گی سوائے اس اولاد کے جس کی نیکی پر تعلیم و تربیت کی ہوگی اور صالحیت و تقوی کی راہ پر چلایا ہوگا، اس لیے کہ اولاد کی نیکیوں کا اجر ان کے والدین کو ان کی قبور میں بھی ملتا رہے گا، اور نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اس حوالے سے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اس آیت کریمہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ رب العزت کے لیے خرچ نہیں کیا گیا۔ اولاد سے مراد وہ اولاد اور بیٹے ہیں جن کی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ انہیں دنیا کمانے کے لیے تو تیار کیا، مگر آخرت، دین اور اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے نہیں کیا۔ قیامت کے روز وہ شخص نفع میں ہوگا جو سلامتی والا اور زندہ دل لے کر جائے گا۔ ایسا دل اس کی مدد کرے گا۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قلوب کی پہلی تقسیم عرفاء نے قلب کی ان 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ایسے دلوں کی ہے جن کی پرواز دنیا اور دنیا کی خواہشوں، شہوتوں اور ارد گرد رہتی ہے۔ آدمی خواہش کو پروان چڑھاتا ہے کہ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، ایسا گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، ایسا کاروبار ہو جائے، ایسا مرتبہ یعنی اسٹیٹس ہو جائے، ایسا روزگار ہو جائے، ایسی شہرت ہو جائے، ایسا جاہ منصب مل جائے اور ایسی اولاد ہو جائے۔ گویا وہ ساری دنیا کی خواہش اور نفس کی لذتوں اور طرح طرح کی چیزیں طلب کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب طلب کرنے والا ایسا دل ہے جو اس دنیا میں پرواز کرتا رہتا ہے۔ اس دل کی پرواز شہوتوں کے ارد گرد ہوتی ہے، یعنی یہ دل یطیر فی الدنیا حول الشہوات کے مصداق دنیا کے ساتھ معلق ہوتا ہے، دنیا میں غرق رہتا ہے اور دنیا اور اس کی لذت و شہوات ہی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ دوسری قسم کا دل وہ ہے آخرت اور عقبہ کی فضاؤں میں کرامات کے گرد پرواز کرتا ہے۔ اس کی پرواز آخرت کے بلند مقامات کے ارد گرد ہوتی ہے، یعنی اس دل کی پرواز کا رخ جنت کی طرف رہتا ہے، اور جنت کی حور و قصور، اس کے اعلیٰ باغات و مقامات اور آخرت کی راحتوں، اس کی فضاؤں میں اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ درجات کی طلب میں پرواز کرتا رہتا ہے۔ تیسری قسم اس دل کی ہے جو سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں اور فوق العرش پرواز کرتا رہتا ہے۔ اس دل کی پرواز کا دائرہ انس و مناجات کے گرد ہے، یعنی یہ دل
یطیر فی سدرۃ المنتہا حول الانسی والمناجات کے مشتاق دل عرش پر سدرۃ المنتہا کے گرد پرواز کرتا ہے۔ اس کی پرواز عالم ملکوت اور عالم جبروت میں قدسیان فلک اور اللہ رب العزت کی محبت میں مناجات کی آوازوں کے گرد ہوتی ہے۔ قلوب کی دوسری تقسیم، قلوب کی تقسیم کے علاوہ عرفان روحانی دلوں کی تقسیم بھی بیان کی ہے۔ یہ روحانی قلوب ہمیشہ اللہ کی عطا بلیسنگز کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اچھے روحانی اور اعلیٰ درجے کے دلوں کا حال ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی دل کی مشابہت ہے اور اس کی اتباع میں یہ قلب آدمی ہے۔ نمبر 2، قلب منتظر للرضا۔ ان دلوں کو عطا سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مولا راضی کب ہوگا۔ یہ راضی برضا دل ہے۔ یہ دل قلب ابراہیمی ہے، یعنی اس دل کا وہی حال ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قلب کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو عین اس وقت اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جا کر پوچھو کہ ابراہیم اب آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں انعام کر دوں۔ فرشتے نے آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم، اب جب کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر مجھے تجھ سے سوال کرنا ہے تو مجھے کچھ حاجت نہیں، اور اگر سوال اللہ رب العزت سے کرنا ہے تو وہ میرے حال کو آپ کی بات سے زیادہ جانتا ہے، یعنی مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مجھے بہتر جاننے والا ہے۔ یہ مقام منتظر اور رضا دلوں کا ہوتا ہے۔ جو دل طلب اور سوال سے آگے گزر جائے، اسے مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ دل مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے کہ محبوب جس حال میں رکھے اور جس طرح رکھے، بس اسی حال میں راضی رہتا ہے۔ تیسری قسم ان روحانی دلوں کی ہے جو اللہ کی ملاقات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اپنے مولا سے ملاقات کب ہوگی۔ ان دلوں کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ایسے دل کا مشتاق رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ دل ہمیشہ اللہ کی ملاقات اور دیدار کا منتظر رہتا ہے۔ اسے کسی اور شے میں لطف اور لذت نہیں ملتی۔ یہ اپنے محبوب کی ملاقات کا منتظر رہتا ہے اور اسی کے لیے تڑپتا ہے۔ ایسے دل کا اللہ تعالیٰ بھی انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے پاس کب آنا ہے، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ دل ہمیشہ انتظار لقاء میں رہتا ہے اور ملاقات کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قلب محمدی والے لوگوں کے حال کے بارے میں شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان سعادت والے لوگوں کا مقام ہے جو تیرے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ تیری ملاقات اور تیرے دیدار اور تیرے شوق نے انہیں تجھ سے سوال کرنے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے مگر پھر بھی محروم رہتا ہے، یعنی وہ سوال کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ ان کے اندر تیرا شوق اس قدر بھڑک اٹھا ہے اور تیری محبت، تیری ملاقات، تیرے دیدار کی لذت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ سوال کرنا بھی بھول چکے ہیں۔
جب دل اس مقام پر چلا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس میں اسے استقامت نصیب ہو جائے، تو پھر ایسے دل ہلتے نہیں ہیں۔ آندھیاں آتی ہیں زندگی میں نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی غربت آ جاتی ہے، کبھی روزگار چلے جاتے ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی مخالفتیں آ جاتی ہیں۔ زندگی میں زندگی میں طوفان آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ازدواجی زندگی پریشان ہو جاتی ہے، اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، مگر ان حالات میں خوش نصیب لوگ وہی ہیں جو اللہ اور اس کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان اعلیٰ درجے کے خلق میں سے کوئی ایک بھی چن لے، اس کی عطاؤں کا انتظار کرنے والا دل لے لے، یا اس کی رضا کا انتظار کرنے والا دل لے لے، یا وہ دل لے لیں جو اس کی لقاء کا انتظار کرے۔ اگر ان میں سے کسی بھی دل کے حامل ہو کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے دروازے پر جھک جائیں اور باقی ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں، تو تبھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس نیت سے ایک دروازے پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پر بیک وقت سارے دروازے کھل جائیں۔ ایسی سوچ سے پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دروازے پر بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید یا خواہش میں جم جانا اگر ذہن میں ہو تو پھر دروازے نہیں کھلیں گے۔ جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوں گے تو پھر تم پر سارے دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی اگر آدمی مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو اس میں یہ توقع نہ کرے کہ بہت سارے دروازے میرے اوپر کھلیں گے۔ اگر یہ نیت ہوگی تب اپنے آپ سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ لوگ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میرے ذکر کی مشغولیت نے سوال کرنے سے روک دیا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی جس شخص کو میری یاد، میری محبت، میری خوشی کی طلب، میری ملاقات کی خواہش اور میری ذات سے قلبی تعلق نے اس حال تک پہنچا دیا ہو اور اتنا مشغول کر دیا ہو کہ وہ مجھ سے مانگنا بھی بھول جائے، تو میں اسے اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے تو وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ اسے یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ میں نے کیا مانگنا ہے، اور جو مانگنا وہ ملا یا نہیں ملا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، وظیفہ پڑھتے ہوئے اتنا وقت بیت چکا ہے، مگر ابھی تک یہ ملا نہیں یا یہ ہوا نہیں۔ ہم ٹائم فریم بھی متعین کر دیتے ہیں، یعنی ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا لاگو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے، ہمارا کام کرے اور اتنے عرصے میں کرے۔ یہ وقت ہمارے ذہن، دل اور خواہشوں نے متعین کر رکھا ہے، اور جب ہمارے متعین کردہ اوقات کے اندر وہ کام نہیں ہوتا تو ہمارے اندر شکوہ جنم لیتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ بھلا شکوہ کیوں جنم لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وقت متعین کرنے کا اختیار بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ خود مقرر کر لے۔ یہ تو مذاق ہے کہ اس سے مانگتے بھی ہیں اور اسے اختیار بھی نہیں دیتے۔ جس بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی دل ہوتا ہے جو ان قلوب میں سے یا تو منتظر عطا ہوتا ہے یا منتظر رضا یا پھر منتظر لقاء ہوتا ہے۔
روحانی قلب کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا، جو کچھ اللہ تعالیٰ دے دے وہ اسی کو ہی عطا سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ دینے اور منع کا فیصلہ بھی عطا ہوتا ہے، چونکہ بندہ اپنے نفس کا اختیار ختم کر دیتا ہے، لہٰذا یہ نہ سوچے کہ میں نے جو مانگا ہے اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے، بلکہ مانگے بھی تو یہ سوچ کر مانگے کہ نہ ملنے پر میں ترک ادب نہ کر بیٹھوں، کیونکہ اگر دل میں شکوہ، بے چینی اور اضطراب آ گیا تو گویا توکل ختم ہو گیا اور اللہ کے حضور بے ادبی ہو گئی۔ اس لیے اولیاء و عرفاء کہتے ہیں، اے بندے تو نے جو مانگا ہے اگر اس کے ملنے میں دیر ہو جائے تو اس پر پریشان نہ ہو، اسے تو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ اگر تیرے اندر نفس میں کوئی اضطراب آئے تو اس بات پر پریشان ہو کہ ادب اور اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی آ گئی ہے، یعنی جو تو نے مانگا ہے اگر نہیں ملا تو اس تاخیر میں پریشان مت ہو۔ اگر من میں اضطراب اور پریشانی پیدا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ کے ادب سے خارج ہو گیا ہے، اس کے تعلق میں کمزوری آ گئی ہے اور دل میں کچھ اس کی رضا کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر کوئی روحانی دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود دروازے کھول دیتا ہے، مگر جو دروازے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے تو اس پر دروازے نہیں کھلتے، کیونکہ اس کی دلچسپی اللہ کے دروازے سے نہیں ہے بلکہ دوسرے دروازوں سے ہے۔ ہمیں دل میں نور پیدا کرنے کی اور ایسے دل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے جو منتظر بالعطا ہو، منتظر بالرضا ہو اور منتظر باللقاء ہو۔ ایسا دل مل جائے تو یہ زندہ قلب ہے۔ مردہ دل وہ تھا جو دنیا کی خواہشوں کے گرد طواف کرتا تھا، دنیاوی لذتوں، جاہ و منصب اور دنیاوی متاع کے گرد پرواز کرتا تھا۔ جو دل عقبہ اور آخرت کی طرف پرواز کرنے لگ گیا وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس سے بھی ورا مولا کی طرف پرواز کرنے لگ گیا تو زندہ تر ہو گیا۔ حیات قلبی کے حصول قلب کے حال کو بہتر بنانے اور اس سے مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے ابتداً ان 3 اعمال درکار ہیں: ایک تلاوت قرآن مجید، 2 ذکر الہی اور 3 قیام اللیل۔ تلاوت قرآن مجید حیات قلبی کے حصول کے لیے سب سے پہلا عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ تلاوت معنی و مفہوم اور ترجمہ و تدبر کے ساتھ ہو۔ تھوڑی سی تلاوت کریں مگر اس پر غور و فکر کریں، اور جب غور کریں تو دل و دماغ ایک ساتھ ہو۔ محض ثواب کے لیے پڑھنے سے دلوں کو زندگی نہیں ملتی۔ تدبر کے ساتھ جو پڑھیں اسے اپنے دل پر محسوس کریں، جنت کے تذکروں میں اس کا مشاہدہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں قرآن جنت کی بات کرے تو ہمارا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کے تذکروں میں آہ و بکا اور خوف ہو، یعنی قرآن جب دوزخ کی بات کرے تو ہمارے دل و دماغ دوزخ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بات کرے تو وہ انعامات ہمیں نظر آئیں۔ وہ اگر اوامر اور حکم کی بات کرے تو ہمیں اس کا حکم محسوس ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کام کریں۔ اگر منع کرے تو محسوس کریں کہ وہ کیا منع کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے جو کچھ بھی پڑھیں اسے اپنے من پر محسوس کریں، اس کے معنی کو اپنے اوپر وارد کریں، خواہ ایک صفحہ یا ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، اس لیے کہ زیادہ مقدار میں تلاوت ثواب تو دیتی ہے مگر قلب کو زندگی مقدار کوانٹیٹی سے نہیں، معیار کوالٹی سے ملتی ہے۔ تھوڑا پڑھیں اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور اس میں تدبر کریں،
جو پڑھا ہے اس پر غور کریں اور اس کو چشم تصور اور دل میں دیکھیں۔ اس تصور سے دل میں نور پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی خواہش پیدا ہوگی۔ پھر تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے ہوگی۔ جو سمجھ میں آتا ہے اسے تصور میں لائیں کہ ایسی قربت نصیب ہوگی۔ جب یہ پڑھیں کہ اللہ راضی ہوگا تو تصور کریں کہ وہ رضا کیسی ہوگی، وہ خوش ہوگا تو کیا کرے گا، یعنی اللہ رب العزت کی خوشی کا جو تصور بھی ذہن میں آئے اسے محسوس کریں۔ جس طرح ہمارے شیخ مرشد ہم سے خوش ہوتے ہیں تو ہمارے احساسات یعنی فیلنگز کیا ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ ان احساسات کو اپنے اندر سموئیں، جو حصہ پڑھیں اسے اپنے اندر اتاریں اور تدبر و ترتیل سے پڑھیں۔ جب آہستہ پڑھیں تو ساتھ ہلکا ہلکا گنگنائیں اور ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ ہر بندے میں من کو راضی کرنے کی ایک سر ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں تھوڑی دیر خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کریں۔ قلب کو زندہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، ورنہ ہماری زندگیاں شبینے اور تراویح میں قرآن پڑھتے اور سنتے گزر گئیں۔ حفظ بھی ہو رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، شبینے بھی ہو رہے ہیں، اس سے ثواب تو مل رہا ہے، مگر مردہ دل زندہ نہیں ہو رہے۔ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانے اور دل کے احوال بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس میں گم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اس نے میرے لیے بھیجا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیغام کو بار بار پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تب بھی سیرابی نہیں ہوتی۔ اگر اس پیغام کو ایک بار دیکھیں اور پڑھیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا دماغ کا رشتہ ہے، دل کا نہیں۔ دل کا رشتہ ہو تو بار بار پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اس لیے بلا ناغہ دل و دماغ کو یکجا کر کے تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ سب سے اونچے درجے کا علاج ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ہر روز کم از کم ایک خطاب سنیں، قرآن مجید سے شروع کریں اور خطاب تک آئیں، اس کی مسلسل مشق کریں۔ دل کسی وظیفے یا تسبیح سے زندہ نہیں ہوگا بلکہ تلاوت کلام الہی اور اس میں تدبر و تفکر سے زندہ ہوگا، اور خطاب کا سننا بھی اسی تدبر و تفکر کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کیفیت کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں: یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دوسری چیز جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ دل کا استحکام اور حال کو مضبوط کرنے والا دوسرا عمل ذکر الہی ہے۔ جب اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے دوران ذکر ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل پر ادب کو وارد کریں۔ اس طرح بیٹھیں جیسے اولیاء و صلحاء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جیسے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں معاج شریف اور جالیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، جیسے کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ جب کعبہ معظمہ کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، روض اطہر کو دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تلاوت یا ذکر کریں یا درود شریف پڑھیں تو ان کو حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں اور ایسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ سماع فرما رہا ہے، ہم اس کے حضور حاضر ہیں اور اس کی مجلس میں ہیں۔ جب ڈوب کر حضوری کی کیفیت میں ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے قلب زندہ ہوں گے۔ تیسری قسم قیام اللیل، خستہ دلی، عاجزی اور طہارت دائمی کے ساتھ رات کے کسی وقت، پچھلی رات یا مغرب کے بعد
جب تھوڑا اندھیرا چھا جائے تو کچھ وقت اللہ رب العزت کے حضور خواہ وہ نفل ہی کیوں نہ ہو قیام کریں اور یہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ یہ نوافل اول شب میں پڑھیں، نصف شب میں پڑھیں یا آخر شب میں 2 پڑھیں یا 4 یا جتنا بھی وقت ملے، مگر اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ مالک کے دروازے پر سائل بن کر کھڑا ہوں۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن سے دل میں نور پیدا ہوگا، ان کے ساتھ طاعت، عبادات، معاملات، اچھے اخلاق اور وہ ساری چیزیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ان سے مدد لیں۔ نماز اور دیگر عبادات کی پابندی یقینی بنائیں۔ جب قلب زندہ ہو جائے تو اس کی حفاظت کے لیے ان 3 اعمال مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، قلت طعام۔ زندہ قلب کی حفاظت کے مددگار اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ کھانا کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ زیادہ کھانا ہمارے حاصل کردہ روحانی فیوزات کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنا کھائیں کہ کچھ بھوک رہ جائے، پیٹ کو کچھ خالی رکھیں، شکم سیری قلب کو مردہ کر دیتی ہے۔ اتنا ضرور کھائیں کہ ہمارے جسم کی ضروریات اور تقاضے پورے ہوں، مگر پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ نمبر 2، اہل غفلت سے پرہیز کرنا۔ دوسرا اہم عمل جو زندہ دل کی حفاظت میں ممدوح و معاون ہوتا ہے وہ اہل غفلت سے پرہیز ہے۔ جو لوگ اہل غفلت مکمل دنیا دار اور دنیا پرست ہیں، ان کی صحبت سے اجتناب کریں۔ ایسے لوگ مجلس میں دوسروں کی غیبت، چغلی اور برائی بیان کریں گے۔ یہ غافل لوگ نماز اور اللہ کے ذکر کے تارک ہوتے ہیں، انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ یہ لوگ بلا شبہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان سے لین دین، سلام دعا، کاروبار اور دنیاوی ضروریات کے لیے واجب تعلق رکھیں، اس سے منع نہیں ہے، مگر ان ضروری تقاضوں سے بڑھ کر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، انہیں اپنا دوست بنا کر گپ شپ لگائیں گے تو وہ گپ شپ قلب کو مردہ کر دے گی، کیونکہ ان کی باتوں میں اللہ اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجلس میں دین، آخرت، روحانی تربیت اور خیر کی بات ہوتی ہے، اور کون سی مجلس اچھی باتوں والی ہے اور کون سی مجلس بری باتوں والی ہے۔ مجلس خیر کی علامات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھیں۔ یاد رکھیں، اہل خیر اور مجلس خیر کی پہچان قطعاً مشکل نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کی مجلس میں دین کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، روحانی تربیت کی بات ہو اور خیر کی بات ہو تو وہ مجلس خیر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی مجلس کون لوگوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مجلس سب سے اچھی ہے جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، جن کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ یعنی 3 اقسام کے لوگوں کی محافل میں بیٹھنا جائز ہے۔ ایک، جن کی زیارت سے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ دوسرا، جن کی باتوں اور کلام سے علم و حکمت میں اضافہ ہو۔ تیسرا، جن کے عمل کو دیکھنے سے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ بس یہ معیار ہے کہ کام کاج اور معاملات سب سے رکھو، مگر صحبت اور مجالس فقط ان سے رکھو جس مجلس میں یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں، اس مجلس میں مت بیٹھو۔ یہ قلب زندہ کرنے کا گر اور راز ہے۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو جو تھوڑی بہت روحانی کمائی کی ہوگی اسے غافلوں کی ایک مجلس ہی ضائع کر دے گی۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اتنا آگے کی طرف نہیں چلتے جتنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا وہیں کے وہیں جامد کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، خواہ دو افراد ہی کیوں نہ ہوں، غیبت، چغل خوری اور دوسروں کی برائی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جس مجالس یا مصاحبہ یا کمپنی میں غیبت ہو وہاں نہ بیٹھے۔ جب ہمیں غیبت کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تو کیا ہمیں خود غیبت کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس لیے غیبت نہ ہمارے کان میں پڑے اور نہ زبان پر آئے۔ جس کی طبیعت میں چغلی ہو اس سے جھگڑا کرنے اور فساد کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس اس کی صحبت سے اٹھ کر چلے جائے۔ اسی طرح لغو اور بے مقصد گفتگو بھی قلوب کو مردہ کرتی ہے۔ جہاں لغو گفتگو ہو، شر کی بات ہو، جس محفل میں لوگوں کی برائیوں کو اجاگر کیا جاتا ہو وہاں مت بیٹھے۔ ان کے ساتھ نشست کرنا دلوں کو مردہ کرتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا اخلاقی و روحانی نقصان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور آخرت کی یاد آئے، علم و حکمت میں اضافہ ہو، نصیحت ملے، ادب، تربیت، حسن اخلاق اور زندگی گزارنے کا اچھا سلیقہ ملے، یا جس کی سنگت سے ہم اچھے مسلمان و مومن بنے، نیکی اور طاعت ملے، اور اس مجلس سے متلاشی رہا کریں، اس مجلس کے متلاشی رہا کریں، باقی لوگوں کے ساتھ کاروبار اور معاملات زندگی میں مشغول رہیں، لیکن جب کام ختم ہو اسی وقت ان کی مجلس بھی ختم کر دیں۔ جب ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت کو دل کی زندگی کے لیے استعمال کرنا ہے یا دل کو مردہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ فارغ وقت کے لیے چند اچھے دوست چن لیں، باقی لوگوں سے مسکرا کر پیار و محبت اور عزت سے ملے اور کسی سے نفرت نہ کریں، مگر انہیں ہم مجلس بھی نہ بنائیں۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے بات کریں یا سنیں تو اس بات کا تعین کریں کہ اس کی باتیں اور اس کی مجلس حیات قلبی کی محافظ ہوں گی یا دل کو مزید مردہ کر دیں گی۔ اگر اس بات کا تعین نہ کیا اور ان لوگوں کے ہم مجلس ہو گئے تو جو کچھ حاصل کیا تھا وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ہم دن بھر پیسے کما کر اپنی جیب میں ڈالتے جائیں، مگر جب شام کو جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں تو معلوم ہوا کہ کسی نے جیب کاٹ لی ہے اور جیب میں کچھ موجود نہیں۔ اسی طرح ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، مساجد بھی بناتے ہیں، ادارے بھی بناتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر یہ ساری جمع پونجی ایک ایسی جیب میں ڈالتے رہتے ہیں جو نیچے سے کٹی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، بری مجلس کٹی ہوئی جیب کی طرح ہوتی ہے جس میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ صحبت صالح سے نور اور برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 شرائط بیان کی ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس آیت کریمہ میں سیدھی راہ کے تعین کی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، لہٰذا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہو دیکھا کریں کہ کیا ان پر اللہ کا انعام ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا انعام اخروی اور روحانی انعام ہوتا ہے، مال و دولت والا انعام نہیں ہوتا۔ اگر وہ بندہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے، خواہ تھوڑا انعام یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی شر کی بات نہ کرتا ہو، تب بھی جان لو اس پر تھوڑا سا انعام ضرور ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح اولیاء کے ساتھ بیٹھو اور شام کو اشقیاء کے ساتھ، ادھر اللہ والوں کے پاس سے نیکی و تقوی سن کر آؤ اور ادھر غیبت و چغلی سن کر آؤ، اس سے سب حساب کتاب برابر ہو جائے گا، جو کمایا تھا وہ خرچ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک صحبت سے اگر کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو۔ اگر ایک طرف نیک صحبت بھی رکھی اور دوسری طرف بد صحبت بھی رکھی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سلف صالحین فرماتے تھے کہ جب دوست چننے لگو تو دیکھو کہ اس کی دوستی قیامت کے دن میرے کام آئے گی یا نہیں۔ جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آتی اسے آج بھی دوست نہ بناؤ۔ اس سے صرف سماجی تعلق رکھو مگر فراغت کی دوستی نہ رکھو۔ یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہے یا نہیں۔ زندہ دل کی حفاظت میں تیسرا مددگار عمل یہ ہے کہ وہ کام جو دنیا پرستی اور اس کے حرص و ہوس کے ہیں ان سے بچے۔ معاش کمانا اور مال بنانا منع نہیں ہے، مگر وہ مادی کام جو دلوں کو مردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں ان سے بچیں۔ یہ تین اعمال دلوں کو زندہ رکھنے میں معاون ہوں گے اور قلوب میں پیدا ہونے والے نور کی حفاظت کریں گے اور قلوب کے نور اور دلوں کی زندگی کو دوام عطا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔